بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، کیسے ہیں آپ؟ مزے میں ہیں، سکھ سے ہیں، سکون سے ہیں، خوش ہیں؟ امید ہے کہ آپ ہوں گے۔ اور جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ سکھ سے رہیں، خوش رہیں، سکون میں رہیں اور زندگی کے مزے کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری خوشیاں دے۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ میں سکھ سے ہوں، سکون سے ہوں، خوش ہوں، خیریت سے ہوں، مزے میں ہوں اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آج یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت جگہ کی ہے جس کا نام ہے ویری ریور، اور یہ جگہ میرے گھر سے جو ہے وہ تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اور میں جب یہاں پر گئی پہلی مرتبہ تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اور جب میں وہاں گئی ہوں تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا جب وہاں پر بارش ہو گئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کیونکہ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ یار یہاں پر اگر بارش ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ بارش ہی شروع ہو گئی، اور جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں محسوس کریں کہ اس ویڈیو میں کتنا سکون اور سکھ ہے اس جگہ کی وجہ سے، جو جگہ اتنی خوبصورت ہے، اور پھر یہاں پر بارش کی آواز ہے اور پھر پرندوں کی چہچہانے کی آواز ہے کہ میں نے جو ہے وہ خاص طور سے محسوس کیا کہ جب میں وہاں جا گئی تو اس وقت پرندے اتنے نہیں چہچہا رہے تھے، لیکن جیسے ہی بارش ہونی شروع ہوئی تو اتنے زیادہ پرندوں کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ اب پرندے جو ہیں یہ بھی میری طرح جو ہے وہ لطف اٹھا رہے ہیں بارش کا اس خوبصورتی کے ساتھ، اب میں تو اتنی نہیں چہچہا سکتی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ اتنی پیاری پیاری آوازیں نکال کر چہچہا رہے ہیں اور مجھے اور زیادہ خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جو جس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ بانٹنے میں جو ہے وہ ایک اور خوبصورتی کا بھی میں اضافہ کروں جو کہ میری پسندیدہ ترین چیز ہے۔ آج آپ کو بتاؤں، میری زندگی میں 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، اور میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھار کہ اگر یہ چاروں چیزیں نہ ہوتی میری زندگی میں تو زندگی گزارنا شاید بہت زیادہ مشکل ہو جاتی۔ تو ان چاروں چیزوں کے ساتھ میری زندگی الحمدللہ بہت اچھی اور بہت خوشی میں گزر رہی ہے۔ اس میں سے 2 چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، اور وہ 2 چیزیں ہیں بارش اور شاعری۔ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں چیزیں میری زندگی کا لازمی جز ہیں، اور اس کے ساتھ 2 اور اہم چیزیں ہیں جن کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے کی کسی ویڈیو میں۔ تو ابھی ہو گئی ہے بارش کی بات، تو لازمی سی بات ہے اس کے ساتھ شاعری کی بھی بات ہوگی۔ تو چلیں آج آپ کے ساتھ جو ہم شاعری جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے میرے ایک اور پسندیدہ شاعر کی شاعری، اور ان شاعر کا نام ہے احمد فراز۔ احمد فراز میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں اور ان کی بہت ساری خوبصورت نظمیں ہیں۔ اس میں سے ایک نظم میں نے آج منتخب کی ہے جس کا نام ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت مشہور نظم ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، جن لوگوں نے نہیں سنی ہے وہ آج سن لیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اس کو چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔
سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے مائل ہیں اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو گہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے چشم تصور سے دشت امکاں میں، پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ وہ سر و قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، کہ اس شجر پہ شگوفے ثمر کے دیکھتے ہیں۔ بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہوانے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ یہ میری بہت ساری پسندیدہ نظموں میں سے ایک نظم ہے، اور اس کا پسندیدہ ترین شعر جو میرا پسندیدہ ترین شعر ہے وہ یہ ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز نے یہ نظم جو ہے وہ کسی عورت کو تصور کر کے لکھی ہے، اور اس تصور میں وہ اتنا زیادہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں کہ اس نظم کے آخر میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی اتنا تصور جو ہے وہ یا تو کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے تو وہ مبالغہ آرائی ہو سکتا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا جو سلسلہ ہے وہ خواب کا ہو سکتا ہے، کہ جس میں کسی اتنی مکمل شخصیت کو دیکھا جا سکے، تو وہ خواب ہی ہو سکتا ہے۔ تو چاہے کہانیاں ہیں، مبالغہ آرائی ہے یا خواب ہے، انہی تینوں جگہوں پر اس شخصیت کا جو وجود ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی ہے یا اپنے لیے انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس خواب کو تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے تو خیر جو ہے وہ پتہ نہیں ان کی یہ خواب پورا کبھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ان کو تعبیر اس کی ملی تھی یا نہیں ملی تھی، لیکن میں خود بھی ایک عورت ہوں، تو میں تو بہرحال اس کو 100% جو ہے وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ اتنی بھرپور شخصیت کسی عورت کی ہو۔ اور 21ویں صدی میں تو جو ہے وہ میرے خیال سے 50% بھی نہیں ہو سکتی کسی بھی عورت کی ایسی شخصیت۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کا زمانہ ہی بالکل بدل چکا ہے، اور جو شخصیت ہے وہ بالکل ہی ایک مختلف قسم کی شخصیت بن چکی ہے۔ اتنا رکھ رکھاؤ، اتنی خوبصورتی، اتنے ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندرونی خوبصورتی، ذات کی خوبصورتی، اخلاق کی خوبصورتی، اتنی زیادہ خوبصورتیاں کسی ایک عورت میں تقریباً ناممکنات ہیں۔ تو جو ہے یہ جو شعر میں نے کہا کہ میرا پسندیدہ شعر ہے، تو یہ والا شعر میں نے بہت غور و فکر کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شعر جو ہے یہ خصوصی طور پر یہ شعر صرف ایک عورت کے لیے جو ہے وہ نہیں بنتا۔ یہ شعر جو ہے یہ مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جو یہ میرا پسندیدہ شعر ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے، یہ خاصیت ہے یا یہ جو صلاحیت ہے اور یہ جو خوبصورتی ہے، بات کرنے کی خوبصورتی، یہ صرف عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یعنی مرد کو بھی اگر جو ہے وہ کسی دوسرے کی توجہ چاہیے تو اس کے لیے بھی خوش اخلاق ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اگر عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ دوسروں کی توجہ حاصل کرے
تو صرف خوبصورتی سے کام نہیں بنتا. اگر آپ بہت خوبصورت ہیں لیکن اگر آپ خوش اخلاق نہیں ہیں تو کوئی شخص آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کے قریب آئے گا تو ضرور، لیکن جب آپ اپنا منہ کھولیں گی اور اس سے خوش اخلاقی نہیں نکلے گی، یعنی اس سے پھول نہیں جھڑیں گے، تو اس کے بعد بندہ جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے مرد کی بھی بات ہے کہ مرد کی طرف بھی متوجہ کوئی اسی وقت ہوگا جب اس کی باتوں سے پھول جھڑیں گے. اگر اس کی باتوں سے پھول نہیں جھڑ رہے بلکہ زہر نکل رہا ہے تو کوئی عورت بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. ابھی تو یہ بات کر رہی ہوں میں مرد اور عورت کی. اگر ہم اس شعر کو عملی جامہ پہنائیں تو ہم سب سے اہم ترین توجہ جو حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ ہم اگر خوش اخلاق ہوں گے، یعنی ہم اگر ایسی بات کریں گے کہ دوسرے کو لگے گا کہ ہمارے بولنے سے پھول جھڑ رہے ہیں. ابھی جو پھول جھڑنے والی بات ہے اس میں یہ بھی ایک بہت غور طلب بات ہے کہ پھول جھڑنے کا مطلب اس نظم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بولنے کا انداز بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بات بھی بہت خوبصورت ہے. تو اس سے دونوں باتیں جب مل جائیں گی، یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات ہی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ آپ کے بولنے کا انداز بھی خوبصورت ہے، یہ دونوں باتیں جب ملیں گی تو اس کے بعد ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں. اور جب پھول جھڑ رہے ہیں تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، یعنی دلچسپی بڑھتی ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ بات کریں، کیونکہ پھول ایک ایسی چیز ہے جو سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی ہے. اور پھول وہ شے ہے اس دنیا میں کہ انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہے. اس کی آنکھیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ خوبصورت چیز دیکھتا رہے، اور آنکھیں سیراب نہیں ہوتی، پیاس نہیں بجھتی. پھول کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں تو دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ کو ایک خاص قسم کی تازگی اور سکون کا احساس ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسے بات کر رہا ہے کہ جس کے بولنے سے پھول جھڑ رہے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بولے اور آپ سنیں، وہ بولتا رہے اور آپ سنتے رہیں. تو یہ دلچسپی جب پیدا ہوتی ہے اور آپ کی دلچسپی جب قائم رہتی ہے تو ایک اور بہت اہم ترین جو ہے وہ اپرچونٹی جسے کہنا چاہیے کہ ایک آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ ایک اچھی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. اور اچھی بات پہنچانے کے لیے آپ کو عقل چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شعر ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، تو جس شخصیت کی یہ بات ہو رہی ہے اس شخصیت کے پاس عقل بھی ہے، بات کرنے کی سمجھ ہے، تو اچھی بات جو ہے وہ بنتا کرتا ہے، اور اس کے بعد بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے. یہ سب مل کے اتنی اچھی شخصیت بنا رہے ہیں کہ باتوں سے پھول جھڑ رہے ہیں. تو یہ اچھی شخصیت صرف عورت کی نہیں بلکہ مرد کی ہونی بھی بہت ضروری ہے. اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، تو عقل، بات اور بولنے کا انداز، ان تینوں کا مرکب اس کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر سکتا ہے. کیونکہ ان تینوں باتوں کا مرکب ہونے سے وہ ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور اچھی بات لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ اچھی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک اچھی بات کرنے کا یا اچھا کام کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر جو فیورٹزم جسے کہتے ہیں، یعنی پسندیدگی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ رضا آپ کو یہ استقامت پہنچاتی ہے، یہ طاقت اور ہمت پہنچاتی ہے کہ آپ اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں. اور جب آپ اچھی بات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بات صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور صدقہ جاریہ کا مطلب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ مر بھی جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس بات کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے ایک اچھی بات پہنچائی آگے تک. وہ اچھی بات آگے سے آگے نکل کر پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. تو یہ ایک اچھی بات جو ہے وہ آپ کی نسلوں کے لیے
صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کی نسلوں کے لیے خوش نصیبی کا باعث بنے گی، آپ کی خوش نصیبی کے ساتھ ساتھ۔ تو بات میں اپنی کرتی ہوں یہاں پر ختم، اور آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ کو مشورہ دیتی ہوں، آپ کو نصیحت کرتی ہوں، آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آج سے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ اپنے بہت سارے مقاصد تو آپ نے بنائے ہوئے ہوں گے، ایک مقصد یہ بنائیں کہ اپنے آپ کو خوش اخلاق بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو خوش اخلاق بنائیں کہ آپ کے منہ سے پھول جھڑیں، وہ پھول جھڑیں تو لوگ آپ میں دلچسپی لیں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور اس پھول جھڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ جب بھی بولیں اچھی بات بولیں۔ آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اچھی بات آگے پہنچانی ہے تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ ملے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنے لیے بھی نیکیاں کمائیں، اپنی نسلوں کے لیے بھی نیکیاں کمائیں، اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ہاں، جانے سے پہلے ضروری ترین بات کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو میری بات اچھی لگی، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے، اور مجھے اپنے خیال سے، اپنے تجزیے سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں جا کے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔